السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام خواتین حضرات کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دجال کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور کب رہا ہو کر دنیا میں آئے گا، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے نئے آنے والوں سے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دجال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور جب یہ عیسائی تھے تو اس وقت یہ ایک سفر پہ نکلے تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے۔ یہ ایک کشتی میں سوار ہوئے سفر کے لیے، اور پھر ایسا طوفان آیا کہ وہ کشتی گھومتی رہی، گرداب میں پھنسی رہی، سفر بھی کرتی رہی تو غلط سمت میں کرتی رہی، اور بار بار مطلب جو ہے وہ طوفان ان کو جو ہے پھیریاں ہی دیتا رہا سمندر میں۔ اور 30 دن کے بعد 30 دن مسلسل کشتی جو ہے وہ سمندر میں ہی رہی، اور 30 دن کے بعد وہ ان کو ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ اس جزیرے کی طرف لے گئے کشتی کو، اور وہاں دیکھا تو جنگل ہی جنگل تھا۔ خیر جب کنارے پہنچے تو وہاں پر ایک ایسا جانور دیکھا جس کے اوپر بال ہی بال تھے، نہ اس کے منہ کا پتہ چل رہا تھا نہ اس کی پشت کا پتہ چل رہا تھا، اتنے زیادہ بال تھے۔ تو وہ اترے، تو جیسے ہی اترے تو وہ جانور جو تھا وہ انسانوں کی طرح بات کرنے لگا اور کہا کہ آپ جلدی سے چلیں۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں چلیں، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی میں جاسوس ہوں، اور آپ جلدی سے اس آدمی کے پاس چلیں جو آپ کا بڑا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم سب لوگ اس سے ایسے ڈرے کہ جلدی سے اس کی پیچھے پیچھے ہم لوگ اس گرجے کی طرف چلے جہاں پہ وہ آدمی تھا۔ اس گرجے پہ جا کے وہاں پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ کھڑا ہے، اور یہ لوگ دیکھ کر اس کو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، حضرت تمیم داری اور باقی لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، حضرت تمیم داری اس وقت تک عیسائی تھے، تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے مجھے سوالوں کا جواب دو۔ اس شخص نے جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اس نے کہا کہ تم چھوڑو، تم میری سوالوں کا جواب دو پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ شخص جو بندھا ہوا تھا زنجیروں میں اس نے کہا، پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان ایک ایسی جگہ ہے، یہ فلسطین اور اردن کے بیچ میں کنارے پر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہاں مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کھجوروں کے باغات میں پھل آتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، وہاں پر بہت ساری کھجوروں کے درخت ہیں اور وہ ان میں پھل آتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہو، بتاؤ آپ۔ تو اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں یہ بتاؤ کہ وہاں اس میں پانی ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس میں پانی ہے اور بہت سارا پانی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، عنقریب پہلے کھجوروں کے باغ کے بارے میں بھی جب تمیم داری نے بتایا کہ ہاں وہاں کھجوروں میں پھل لگتا ہے،
تو اس نے کہا ہاں عنقریب ان میں ان کھجوروں کے درختوں میں پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ تو اب بحر طبریہ کے بارے میں بتایا کہ بہت سارا پانی ہے، تو اس بندھے ہوئے جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ زغرہ کے بارے میں، زغرہ ایک چشمہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ جکڑا ہوا شخص دجال کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اس چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں زمین کو؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا کہ عرب میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں بتاؤ، کیا اس نے عربوں سے لڑائی لڑی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں ان کی عربوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا اس میں کس کا پلڑا بھاری رہا؟ تو تمیم داری نے بتایا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا پلڑا بھاری رہا، لیکن انہوں نے پھر تمام لوگ اس کی اطاعت میں آ گئے اور لوگوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی، اور شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے سب کو معاف کر دیا۔ تو سارے لوگ اس کی اطاعت میں آ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیتے، ورنہ ان کے لیے تباہی تباہی تھی۔ یہ سوال چوتھا سوال جب اس نے پوچھا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور جلد اس جگہ سے رہا ہو جاؤں گا، اور پھر میں 40 دن میں تمام دنیا کی سیر کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ہر بستی میں جاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے داخلی راستوں پر جب میں اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تو مدینہ کے اور مکہ کے جتنے داخلی راستے ہیں سب پر ایسا ہی فرشتے پہرہ دار ہوں گے، تو اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا، ورنہ میں پوری دنیا میں گھوم جاؤں گا۔ اس پر میں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ جو ہے آپ یہاں سے کب رہا ہو جاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں جلد رہا ہو جاؤں گا، جب کھجوریں جو ہے بیسان کی کھجوریں پھل دینا بند ہو جائیں گی، بحر طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، زغورہ چشمے کا پانی خشک ہو جائے گا، اور میں اس وقت یہاں سے رہا ہو جاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری وہاں سے رخصت ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اس طریقے سے میں جو ہے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عین بعین یہی واقعہ میں اپنے صحابہ کرام کو بتا چکا ہوں۔ انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی میں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ اس قسم کی پہلے تو کوئی اطلاع نہیں تھی، تو پتہ نہیں کیا خاص بات ہے جو تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ جب مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمیم داری کیا کہتے ہیں۔ تو تمیم داری نے یہ تمام واقعہ سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں یہی چیز میں آپ کو بتاتا تھا نا، یہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل یہی بات آپ نے پہلے ہمیں بتائی ہے۔ یہ سن کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بھی پختہ یقین میں ہوگا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اس طریقے سے جب یہ جو ہے صحابہ کرام چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، حضرت تمیم داری بھی چلے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اللہ کا اور کہا کہ بالکل جو ہے نا یہ واقعہ سچ ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا، جب ابھی رسول صحابہ کرام نہیں گئے تھے، تو یہ جو ہے یہ جگہ یہ جزیرہ جہاں پہ یہ دجال قید ہے، تو یہ جو ہے شام بحیرہ شام میں ہے۔ نہیں، پھر کہنے لگے نہیں بحیرہ شام میں نہیں، یہ بحیرہ یمن میں ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں، یہ بحیرہ یمن میں نہیں، یہ مشرق کی طرف ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راز ہی رکھنا چاہتے تھے، اس جزیرے کو بھی، تاکہ لوگوں کو عین اس جگہ کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ راز ہی راز ہے، آج تک بھی راز ہے۔ لیکن دجال بالکل یہ ضرور آئے گا قیامت سے پہلے، اور تمام لوگوں کو اپنے شعبے بازیوں سے جو ہے نا اپنے پیچھے اپنی اطاعت میں لے کے آنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے وہی لوگ بچیں گے جن کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کی ترقی پذیر دنیا میں آج تک اس جزیرے کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ ملکوں نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اس قدر زیادہ جو ہے وہ علموں پر اور سائنس میں اور بڑی ترقی ہے، لیکن اس جزیرے کا آج بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسی جگہیں ضرور ہیں جہاں پر ہوائی جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، کشتیاں جاتی ہیں تو وہ واپس ہی نہیں آتی۔ ان کا آج تک پتہ نہیں چلا ان جہازوں کا، ان بحری جہازوں کا، جو کہ سمندر میں ایک جو کوئی جگہ ہے۔ تو یہ بھی ایک راز ہی ہے، واللہ عالم یہ جزیرہ کہاں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے اس کا ظہور ضرور ہوگا دجال کا۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے رکھے، دجال کے فتنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم کرے۔